میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے جن اور انسان، قسط نمبر 5۔ رات کا پہلا پہر تھا، ہوا بالکل نہیں تھی مگر پیپل کے پتے ہل رہے تھے، آسمان پر بادل نہیں تھے مگر چاند کی روشنی دھندلی تھی، باغیچے میں جھینگر بول رہے تھے مگر ان کی آواز میں وہ تسلسل نہیں تھا جو عام راتوں میں ہوتا ہے، جیسے وہ بھی کسی چیز سے ڈر ڈر کر بولتے ہوں۔ نور پیپل کے نیچے بیٹھی تھی، گھاس پر گھٹنے سینے سے لگائے، اذلان اس کے سامنے تھا، بیٹھا نہیں کھڑا بھی نہیں، درخت کی جڑ کے پاس، آدھا سائے میں آدھا ہلکی رات کی روشنی میں۔ 3 دن بعد پہلی بار آمنا سامنا تھا، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ بعض اوقات خاموشی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ الفاظ اس میں گم ہو جاتے ہیں، نہ اس لیے کہ کہنے کو کچھ نہیں بلکہ اس لیے کہ اتنا کچھ ہے کہ شروع کہاں سے کہیں سمجھ نہیں آتا۔ آخر نور نے کہا، مالک نے کہا، تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ گے؟ اذلان نے اسے دیکھا ایک لمحے کے لیے، پھر نظریں ہٹا لی۔ ہاں یہ سچ ہے۔ ہاں، نور نے گھاس پر انگلیاں پھیریں، آہستہ، سوچتے ہوئے۔ کب؟ جب آزاد ہوں گا۔ اذلان کی آواز مستقل تھی مگر اس استقامت کے پیچھے کچھ اور تھا، نور محسوس کر سکتی تھی۔ یہی ہوتا ہے، یہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اذلان نے اس بار سیدھے نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ میں جن ہوں، تم انسان ہو، دونوں دنیائیں الگ ہیں، ہمیشہ الگ رہی ہیں، ہمیشہ الگ رہیں گی۔ پیش گوئی کا مطلب یہ نہیں کہ فرق مٹ جائے، پیش گوئی کا مطلب صرف یہ ہے کہ دروازہ کھلے، توازن بحال ہو اور پھر سب اپنی جگہ واپس۔ اپنی جگہ، نور نے دہرایا۔ ہاں، اور اگر کسی کی جگہ بدل گئی ہو، نور نے آہستہ سے کہا، اور اگر کوئی وہاں واپس نہ جانا چاہے جہاں سے آیا۔ اذلان کا چہرہ بالکل ساکن تھا مگر آنکھیں نہیں تھیں، آنکھوں میں کچھ تھا، وہی جو نور نے پہلی رات دیکھا تھا، جو اسے اندر تک محسوس ہوا تھا، وہ درد جو چھپانے سے نہیں چھپتا۔ نور، اس کی آواز پھر پہلی بار لڑکھڑائی، بہت ہلکے سے مگر لڑکھڑائی۔ یہ سوال مت پوچھو۔ کیوں؟ کیونکہ جواب سننا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، یا تمہارے لیے۔ خاموشی، طویل بھاری خاموشی، جھینگروں کی آواز بند ہو گئی تھی، جیسے وہ بھی سن رہے ہوں۔ دونوں کے لیے۔ اذلان نے آخر کہا۔ نور نے آنکھیں بند کی ایک لمحہ، پھر کھولی۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بعد میں، اس نے کہا، اور آواز اتنی مستقل تھی کہ اذلان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی مجھے بتاؤ، دروازہ کہاں ہے؟ اذلان نے ایک لمحے کے لیے نور کو دیکھا، جیسے اطمینان کر رہا ہو کہ واقعی تیار ہے۔ حویلی کے نیچے ہے، تہہ خانے میں۔ تہہ خانے سے بھی نیچے، اذلان نے کہا۔ حویلی پرانی ہے، صدیوں پرانی، اس کے نیچے ایک اور سطح ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہاں وہ دروازہ ہے جو دونوں دنیاؤں کو جوڑتا ہے۔ وہاں پہنچیں گے کیسے؟ تہہ خانے میں ایک دیوار ہے، پتھر کی، بالکل عام، مگر اگر انگوٹھی اس سے لگائی جائے وہ دیوار کھل جاتی ہے۔ نور نے انگوٹھی کو دیکھا، اور پھر نیچے ایک راستہ ہے، لمبا، اندھیرا۔ اس راستے میں 3 آزمائشیں ہیں۔ کیسی آزمائشیں؟ اذلان نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ پہلی آزمائش خوف کی ہے، وہ راستہ تمہیں وہ سب دکھائے گا جسے تم سب سے زیادہ ڈرتی ہو، اور تمہیں اس خوف کے باوجود آگے چلنا ہوگا۔ دوسری آزمائش بھروسے کی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آئے گا جب تمہیں میرا ہاتھ چھوڑنا ہوگا، اپنی مرضی سے، اور اندھیرے میں اکیلے ایک قدم اٹھانا ہوگا۔ نور نے گلا صاف کیا۔ اور تیسری؟ اذلان نے آنکھیں جھکا لیں۔ تیسری آزمائش وہ مجھ سے متعلق ہے، اس کے بارے میں ابھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پہلے بتا دیا تو آزمائش نہیں رہے گی۔ نور نے اسے دیکھا، پھر مان لیا۔ ٹھیک ہے، کب جاتے ہیں؟ چاند ڈھلنے سے پہلے نہیں جا سکتے، اذلان نے کہا، اور مالک کو معلوم ہوگا جب ہم جائیں گے، وہ روکنے کی کوشش کرے گا، ہم سے لڑائی ہوگی شاید۔ تم لڑ سکتے ہو، ابھی تم پوری طرح آزاد نہیں، اتنی طاقت ہے جتنی ضرورت ہوگی، اذلان نے کہا، اور اس جملے میں ایک وعدہ تھا، ایک عزم تھا جو نور کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں، سچ میں بولا گیا تھا۔ نور نے سر ہلایا۔ ایک اور بات۔ کیا؟ وہ غلطی جو 200 سال پہلے ہوئی تھی، رضیہ نے بتایا۔ نور نے سیدھی آنکھوں سے کہا، میں سننا چاہتی ہوں، تمہاری زبان سے۔ اذلان کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا سب سچ بتانا۔ ایک لمبی خاموشی، پھر اذلان نے سر جھکایا، اور پہلی بار نور نے اسے ایسے دیکھا، وہ لمبا، مضبوط، صدیوں کا تجربہ رکھنے والا وجود ایک لمحے کے لیے چھوٹا لگا، انسانی لگا۔ 200 سال پہلے، اس نے شروع کیا، آواز آہستہ تھی، سوچی، میں جوان تھا، جنات میں جوانی کا مطلب انسانوں سے مختلف ہے، مگر جذبات وہی ہیں، غصہ، جلدی، لاپرواہی۔ نور نے کچھ نہیں کہا، سنتی رہی۔ اس وقت مالک نے مجھے ایک کام کے لیے کہا تھا، میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ وہ برا ہے، سوچتا تھا وہ بزرگ ہے، سمجھدار ہے۔ اذلان کی آواز میں ایک تلخی آئی، اپنے آپ سے۔ اس نے کہا، ایک انسانی لڑکی کے گھر جاؤ اور اسے پیغام دو کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ دے۔ کہا، کیا اس کے لیے اچھا ہے؟ میں گیا، رات کو جب وہ اکیلی تھی، رکا، اور نور نے آہستہ سے کہا، اور میں نہیں جانتا تھا کہ مالک نے اس لڑکی کے گھر پہلے سے کچھ کیا ہوا تھا، اس کے ذہن کو کمزور کیا ہوا تھا۔ جب میں اچانک ظاہر ہوا، وہ اتنی ڈر گئی کہ اذلان کی آواز ٹوٹ گئی، نور کا دل بھی ٹوٹا، وہ چلی گئی۔ اذلان نے آہستہ سے مکمل کیا، خوف سے۔ دل نے سانس چھوڑا، اور میں وہاں کھڑا رہا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہو گیا۔
خاموشی۔ وہ لڑکی رضیہ تھی؟ ہاں۔ اور تم نے جب جانا تو مالک کے پاس کیا سوال کیا؟ اس نے سچ بتایا، ہنستے ہوئے بتایا کہ اسے یہی چاہیے تھا کہ رضیہ کا جانا اس کے لیے ضروری تھا کیونکہ رضیہ کا خاندان اس دروازے کا محافظ تھا۔ اذلان کی آواز میں ایک ایسا غصہ تھا جو سالوں میں سرد ہو چکا ہو مگر ابھی بھی زندہ ہو۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس نے مجھے قید کر دیا۔ نور نے کچھ کہا نہیں، لمحوں تک خاموش رہی، پھر بولی، تم نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ نیت سے فرق نہیں پڑتا جب نتیجہ یہ ہو۔ نہیں، نور نے کہا مضبوط آواز میں، نیت سے فرق پڑتا ہے، ہمیشہ پڑتا ہے۔ جرم اور غلطی میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق نیت ہے۔ اذلان نے اسے دیکھا۔ تم بہت آسانی سے معاف کر دیتی ہو۔ نہیں، نور نے سر ہلایا، میں معاف نہیں کر رہی، معافی دینا میرا کام نہیں، وہ رضیہ کا تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہوا اس میں تم برے نہیں تھے، بیوقوف تھے۔ اذلان نے ایک لمحہ چپ رہا، پھر ہلکی سی آواز آئی جو شاید ہنسی تھی، بہت پرانی، بہت بولی ہوئی ہنسی، بیوقوف۔ ہاں، نور نے بھی ہلکے سے مسکرایا، اور اب بھی ہو، جو 3 دن سے مجھے یہ سب نہیں بتا رہے تھے، کیونکہ ڈر تھا۔ کس چیز کا؟ اذلان نے اسے دیکھا، سیدھا، پوری طرح، وہ گہری آنکھوں سے جن میں رات کا آسمان تھا، کہ جان کر تم چلی جاؤ گی۔ نور کے سینے میں کچھ ہلا، نرم گرم، بالکل ہلکا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں گئی۔ اذلان نے کچھ نہیں کہا۔ اور نہیں جاؤں گی، نور نے کہا، پھر مڑی اور گھر کی طرف چل دی۔ دروازے تک پہنچ کر رکی، پیچھے دیکھے بغیر کہا، کل رات طے خانے میں چلتے ہیں۔ اذلان کی آواز آئی، پہلے سے مختلف، ہلکی، جیسے کوئی بوجھ اٹھ گیا ہو۔ ہاں۔ دوسرے دن نور نے یونیورسٹی میں بیٹھے بیٹھے ایک کام کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اپنی ماں کو فون کیا اور سیدھا پوچھا، امی، نانی کے بارے میں جو تمہیں معلوم ہے سب بتاؤ۔ فون پر لمبی خاموشی آئی۔ اچانک، کیوں؟ بس یاد آئی، حویلی میں رہنے سے شاید۔ حویلی؟ امی کی آواز میں کچھ تھا، ہچکچاہٹ۔ نور، وہ حویلی میں نہیں پلی بڑھی، وہ تو رکیں۔ کیا؟ کچھ نہیں امی۔ ایک لمبا وقفہ۔ تمہاری نانی کے بارے میں تمہارے نانا نے مجھے کبھی زیادہ نہیں بتایا، صرف اتنا کہ وہ بچپن میں اس حویلی میں کچھ وقت رہیں اور پھر وہ بیمار ہو گئی، دل کی بیماری تھی، جلد چلی گئی۔ بیمار کیسے ہوئی؟ نور، یہ پرانی باتیں ہیں امی، بتاؤ۔ ایک اور خاموشی، پھر امی نے آہستہ سے کہا، کہتے ہیں کہ اس حویلی میں ایک رات انہیں بہت ڈر لگا، کوئی چیز دیکھی۔ کیا دیکھی؟ کبھی نہیں بتایا، بس اس رات کے بعد وہ کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ نور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ رات جب اذلان ظاہر ہوا تھا، امی، تمہیں بھی کچھ عجیب محسوس ہوا اس حویلی میں؟ نور، تم ٹھیک ہو؟ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی لگتا ہے یہاں ہوا میں کچھ ہے، امی نے آہستہ سے کہا، مگر شاید پرانی عمارتیں ایسے ہی لگتی ہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں امی، بس یوں ہی، نور نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ فون رکھا اور کچھ دیر بیٹھی سوچتی رہی۔ امی کو بھی کچھ محسوس ہوتا ہے مگر وہ جانتی نہیں۔ کیا امی کی بھی اس پیش گوئی کا حصہ ہے؟ کیا نانا جانتے تھے؟ کیا وہ خاموشی جان بوجھ کر تھی؟ بہت سارے سوال تھے اور رات کے آنے سے پہلے جوابات نہیں ملنے تھے۔ رات کے 12 بجے نور طے خانے کے دروازے پر کھڑی تھی، اذلان اس کے ساتھ تھا۔ طے خانے کا دروازہ لکڑی کا تھا، پرانا، بھاری، اس پر فولادی کڑے لگے ہوئے تھے۔ نور نے دروازہ کھولا، اندر سے ٹھنڈی نم ہوا آئی، مٹی کی بو، پرانے پتھر کی بو اور کچھ اور نور پہچان سکی تھی۔ ٹارچ ہے؟ اذلان نے پوچھا۔ نور نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ چلو۔ طے خانہ وہ نہیں تھا جو نور نے سوچا تھا۔ اس نے سوچا تھا چھوٹی بند جگہ ہوگی مگر یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ چھت اونچی تھی، دیواریں پتھر کی، فرش کچا، ایک طرف پرانے صندوق تھے لکڑی کے بند، دوسری طرف ٹوٹے ہوئے برتن، زنگ آلود اوزار، اور سامنے ایک دیوار، بالکل عام دیوار، پتھر کی، بے نقش و نگار۔ مگر نور نے محسوس کیا اس دیوار کے پار جو کچھ تھا، ایک کھنچاؤ، ایک آواز جو کان سے نہیں سنی جاتی۔ یہ ہے، اذلان نے کہا۔ نور نے انگوٹھی کو دیکھا، گرم تھی مگر اس کی گرمی میں ابھی خطرے کی گرمی نہیں تھی، یہ ایک مختلف گرمی تھی، جیسے منزل قریب ہو۔ نور نے قدم آگے بڑھایا، انگوٹھی کو دیوار سے لگایا۔ ایک لمحہ، کچھ نہیں، 2 لمحے، کچھ نہیں۔ نور نے اذلان کی طرف دیکھا، اذلان نے آنکھوں سے کہا، صبر۔ تیسرے لمحے، دیوار میں ایک لکیر ابھری، پتھر میں ایک دائرہ، بڑا قد آدم، اور دائرے کے اندر وہی نقش جو کالے پتھر پر تھا، وہ جو انگوٹھی پر تھا، وہی عربی حروف۔ پھر دیوار پیچھے ہٹی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اندر اندھیرا تھا مگر ٹارچ کی روشنی نے جو دکھایا وہ نور کی سانس روک گئی۔ ایک راستہ تھا نیچے کی طرف اترتا ہوا، پتھر کی سیڑھیاں، دونوں طرف دیواریں، مگر ان دیواروں پر نقش تھے، تصویریں تھیں، انسانوں کی، جنات کی، دونوں کی ملی جلی، اور یہ تصویریں چمک رہی تھیں
اپنی روشنی سے نیلی سبز سنہری تصویریں نور نے شروع کیا۔ دونوں دنیاؤں کی تاریخ ہے، اذلان نے کہا، صدیوں پرانی۔ نور نے ایک تصویر پر نظر ٹکائی، ایک انسان اور ایک جن آمنے سامنے، دونوں کے درمیان ایک روشن دروازہ۔ یہ پیش گوئی سے پہلے کی تصویریں ہیں۔ ہاں، پیش گوئی سے بھی پہلے، جب دونوں دنیائیں اکٹھی تھیں۔ نور نے وہ تصویر چھوئی، انگلیاں نقش پر پھیریں، گرمی آئی ہاتھ سے دل تک۔ چلو، اذلان نے کہا۔ پہلی آزمائش آئی جب وہ سیڑھیوں کے آدھے راستے پر تھے۔ اچانک ٹارچ بجھ گئی، موبائل کی سکرین بھی کالی ہو گئی، مکمل اندھیرا۔ نور نے سانس تیز لیا مگر گھبرائی نہیں۔ یہ پہلی آزمائش ہے، اس نے پوچھا۔ ہاں، اذلان کی آواز قریب تھی مگر نور اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، اور پھر اندھیرے میں کچھ ظاہر ہوا۔ پہلے آواز آئی، نور بیٹا، امی کی آواز، مگر تکلیف میں روتی ہوئی آواز۔ امی، نور کی زبان